اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ما اصابک، فرمایا اے بندے یہ بات پلے باندھنے والی ہے۔ فرمایا جو کچھ تمہیں پہنچے من حسنات، بھلائی میں سے، جو تجھے بھلا پہنچے، جو تجھے خیر پہنچے، تجھے منافع ہو جائے، تجھے پرافٹ ہو جائے، تو کسی میدان میں کسی کے ساتھ مقابلے پہ نکلا ہے، تو جیت جائے، تیرے نمبر سب سے زیادہ نمبر آ جائیں۔ فرمایا جو بھلائی، جو خیر، جو برکت بھی تجھے پہنچے، پلے باندھنے والی یہ بات ہے۔ فرمایا فَمِنَ اللَّهِ، تو یہ یاد رکھنا وہ ہوا اللہ کے فضل سے ہی ہے، وہ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ کہیں کسی سٹیج پہ یہ نہ ہو کہ تو کہیں کامیاب ہو جائے تو تو کہے کہ یار میں نے پلاننگ بڑی کی تھی اور میری پلاننگ مجھے کامیاب کر گئی ہے۔ کہیں تو کسی سے آگے نکل جائے اور پھر سمجھے کہ یار میں خوراک بڑی کھاتا رہا ہوں اور اس خوراک نے مجھے آگے نکال دیا ہے۔ فرمایا نہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہونے دینا۔ بے شک اگر کسی سے مقابلہ ہے تو اچھی غذا کھا لینا، اگر کہیں امتحان ہے تو اس کی اچھی تیاری کر لینا، اگر کہیں کو کاروبار ہے تو اس کی اچھی پلاننگ منصوبہ بندی کر لینا۔ یہ وہ تمام اسباب ضرور ہیں جو بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے فرمایا کہ تیری نظر ان اسباب پہ بھی نہ رہے، بلکہ تیری نظر ہمیشہ تیرے اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے اوپر رہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور یقیناً جب یہ سوچ اور یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھائی جو کچھ ہوا ہے نا میرے اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کی مہربانی، پھر تکبر پیدا نہیں ہوتا، پھر بندے میں غرور پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ تکبر اور غرور ایسے عظیم گناہ ہیں کہ یہ نیکیوں کو تو یوں ختم کر دیتے ہیں نا جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس تکبر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو خیر ہوئی ہے نا وہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وما اصابک، اور جو کچھ تجھے پہنچے من سیئات، برائی میں سے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کہیں کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو فرمایا جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، حالانکہ پچھلی آیت کریمہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر آزمائش آ گئی ہے، امتحان آ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، بندہ دوڑ میں تھا، کسی کے ساتھ مقابلے میں تھا، ہار گیا ہے، اور اگر ہار گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو فرمایا فَمِن نَفْسِکَ، پھر یاد رکھنا، پھر یہی بات من میں بٹھانا کہ یہ میری کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، مقام اور مرتبے کے لائق یہی ہے، بھلا پہنچے تو بندہ کہے کہ یہ اس کا فضل ہوا ہے، اور بندے کے وہ جو مقام بندگی ہے اس کے لائق یہی ہے کہ اگر کہیں خرابی ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ جس اللہ نے کامیابی دی تھی خرابی بھی اللہ نے ہی کر دی ہے، بلکہ کہے نہیں خرابی میری طرف سے ہو گئی ہے۔ یہ بندے کا حق ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور یوں جھک کے رہے، عاجزی کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے، اپنی تکلیفوں کو ہمیشہ اپنے نفس کی شامت اعمال سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کو، کامیابیوں کو اسی کا فضل ہی گردانے۔ یہ بات فرما کے، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے نا کہ ہم پہ جو امتحان آ رہے ہیں نا اس نبی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ فرمایا نبی کی وجہ سے نہیں آ رہے، نبی تو سراپا رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے تو قدم مبارک لگے تو یثرب کو مدینہ بنا دیا،
وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، فرمایا محبوب کا قدم لگا ہے تو اس کی خاک کو بھی اللہ نے خاک شفا بنا دیا ہے۔ وہ ایسی شان والا محبوب رسول ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، لِلنَّاسِ سے لوگوں کے لیے، رسولا اپنا عزت اور شان والا رسول بنا کر۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی خود ہی، شہیدہ گواہ کے طور پر۔ محبوب یہ جو ان لوگوں سے گواہی مانگی جا رہی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، فرمایا اگر یہ گواہی دیتے ہیں خود عزتیں پا جائیں گے۔ اور فرمایا محبوب اگر کوئی گواہی نہیں دیتا نا تو گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا یہ ہماری اپنی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من یطع الرسول، جو کوئی بندہ اطاعت کرے رسول کی، بات مان لے رسول کی، حکم کو اپنا لے رسول کے، فقد اطاع اللہ، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے، اس نے اللہ کو مان لیا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ کفار یہ بات بولے کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ ہی کی بات مانی، گویا محمد یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے خدا مان لیں۔ ایسی بات کہی ان کفار نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا جس نے محبوب کی بات مانی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مانی ہے، کیونکہ میرا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا حکم ہی نہیں دیتا جو اس کی اپنی مرضی کی طرف سے ہو، اپنی طرف سے ہو، بلکہ وہ بات ہی وہی ارشاد فرماتے ہیں جو میں اللہ اس کی طرف وہی فرمایا کرتا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کہ حضور کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت بنایا، حضور کی محبت کو اپنی محبت بنایا، حضور کے حکم کو اپنا حکم بنایا، حضور کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی بنا دیا، یہاں تک کہ حضور کے ناراضگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی بنا دیا ہے۔ تو گویا جو چاہتا ہے کہ اس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو وہ بندہ جانے، حضور کی سنتوں کو جانے، حضور کی احادیث کو پڑھے، پھر انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ تو جس کی زندگی میں حضور کی سیرت اور کردار کا رنگ آ گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَن تَوَلَّا، اور اے محبوب جو پھر جائے، جو بندہ بات نہ مانے، تو جو بندہ پھر جائے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کی طرف، علیہم ان پر، حفیظا نگران بنا کر۔ محبوب سختی کے ساتھ اسلام کی طرف لانے کے لیے ہم نے ان کے لیے آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو ایسا نگران نہیں بنایا گیا، بس آپ اللہ کے محبوب رسول ہیں، آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ فرمایا جو جو نوکر اور غلام بنتا جائے گا وہ زمانے کا امام بنتا جائے گا، اور جو منہ پھیر لیں گے فرمایا ان سے حساب لینے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں مہلت عطا فرمائی ہے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف نصیب فرمایا ہے، میرا اللہ ہمیں کما حق ہو اس غلامی کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسے ہے نا قرآن کریم میں یریدون لوجہہ،
فرمایا اصل میں مرید وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور طلب رکھتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ملنے کی طلب رکھتا ہے اسے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات آپ نے فرمایا جب تک شدید بھوک نہ لگے، ایسا بندہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے فرمایا وہ اس وقت تک کھانا نہ کھائے۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تک شدید نیند نہ آ جائے، نیند کا غلبہ نہ آ جائے، فرمایا اس وقت تک وہ لیٹے نہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ سارا دن ہی بندہ لیٹ کے گزار دے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے شرم کرنی ہے، اگر بندے نے حیا کرنا ہے تو چاہیے یہ کہ سب سے زیادہ شرم اور حیا اپنے اللہ سے کیا کرے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ اپنے اللہ کا حیا بندہ اپنے دل کے اندر بٹھا لے، اور جس بندے کے من میں اپنے اللہ کا حیا بیٹھ جاتا ہے فرمایا پھر یہ حیا اس کی مدد کرے گا گناہ سے بچنے میں، نافرمانی کے کاموں سے بچنے میں، اور فرما برداری کے کاموں کی کثرت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی ایسی شوق اور ایسا طلب عطا فرما دے کہ ہم زندگی کا کام صرف اسی کی رضا اور اسی کی منشا کے لیے ادا کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آج کے سارے دن کو خیر و برکت سے بھرپور فرما۔ بالخصوص جو ہمارے بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اے پروردگار عالم میرے جن بھائیوں کو کاروباری پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر کے ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما۔ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں یا اللہ انہیں سکھ چین والی زندگی عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک طیب و طاہر اولاد عطا فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو افراتفری، انتشار، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے پاک پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔